حق پر کس طرح ڈاکہ مارا جا رہا ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے۔ جب کوئی نہیں سنتا تھا تو ہم اپنے حصے کا فریضہ انجام دے رہے تھے، لیکن پھر جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پوری قوت سے پوری قوم کو ساتھ ملا کر اس پر بات کریں گے۔ ابھی تو ہم نے دھرنا دیا اور 14 دن کا ہی دھرنا تھا، یہ پورے پاکستان کی آواز بن گیا۔ اب بچے بچے کو پتا ہے کہ آئی پی پیز والے پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں۔ یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ کی جد و جہد کو جاتا ہے، آپ ہمارے کارکنان کو جاتا ہے، دھرنوں کے شرکا کو جاتا ہے کہ جنہوں نے شعور کو پروان چڑھایا ہے، پورے میڈیا کو استعمال کیا ہے، سچ اور حق کے لیے استعمال کیا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم بہت ابتدائی مراحل میں ہیں، ابھی شعور کی سطح بلند ضرور ہوئی ہے، ہمدردی کا اظہار ضرور ہوا ہے، لوگوں نے آپ کی حمایت ضرور کی ہے، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے اور لوگوں کو ساتھ ملا کر چلانا باقی ہے، سب کو سڑکوں پر لانا باقی ہے، ایک انقلاب کے دھارے میں بدلنا باقی ہے، نوجوانوں میں امنگ پیدا کرنا باقی ہے، ان کو اس پوری تحریک سے جوڑنا اور اس کا حصہ بنانا، یہ کام ہے جو اب جماعت اسلامی پورے پاکستان میں کرنے جا رہی ہے۔ اس لیے ایک طرف ہم نے ان ساری سازشوں کو بے نقاب بھی کیا، ناکام بھی کیا کہ بالکل ابتدائی مرحلے میں اگر ہم تصادم کا راستہ اختیار کر لیتے، خبریں بن جاتی، میڈیا پہ شور ہو جاتا، لیکن آئی پی پی کا ایشو ایک طرف، بجلی کا معاملہ دوسری طرف، پیٹرول کی قیمت تیسری طرف اور تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس کسی چوتھی طرف پھینک دیا جاتا، ساری لڑائی جماعت اسلامی اور حکومت کی ہوتی، لوگ زخمی ہوتے، شیلنگ ہوتی، پولیس سے ٹکراؤ ہوتا اور ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتا۔ ہم نے اس سازش کو ناکام کیا، پرامن طریقے سے دھرنا دیا اور ہم نے 14 دن میں کم از کم 20 جلسہ عام کیے، اور یہ جلسہ عام کراچی میں بھی ہو رہے تھے اور رات کو بھی ہوتے تھے، خواتین دن میں بھی آ گئی تو جلسہ عام ہو گیا، اور یہ ایک زبردست ذہن سازی کا عمل تھا۔ حکمران ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو ہم نے بار بار مجبور کیا کہ وہ آئیں، کوئی خوشی سے حکمران مذاکرات نہیں کرتے، وہ تو شروع میں کہہ رہے تھے کہ آؤ اور بیٹھو اور چلے جاؤ، 2 بار پہلے آئے پھر غائب ہو گئے، پھر آئے اور پھر آئے، اور ایک ایسی دستاویز ان کے دستخطوں سے بن گئی ہے کہ اب انہیں ہم نے الحمدللہ اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہو کہ یہ معاہدہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے کسی اور جماعت سے معاہدہ نہیں کیا ہے، یہ معاہدہ آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہے، اور جماعت اسلامی معاہدے کرنا بھی جانتی ہے، معاہدوں پہ عمل کروانا بھی جانتی ہے، اور جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا 45 دن کی بات ہوئی تھی اور آج 42 دن باقی رہ گئے ہیں، ایک ایک دن ہم گن رہے ہیں اور ایک ایک دن ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں سب کو ہے کھڑا کیا، سکورنگ کرنی ہوتی تو پہلے دن ہی ہنگامہ کر کے واپس آ جاتے، اگر ہمیں صرف اپنی پارٹی کا نام ہی روشن کرنا ہوتا، لوگوں کو دکھانا ہوتا تو 2-4 دن بعد واپس آ جاتے۔ ہم نے اگر استقامت سے یہ دھرنا دیا اور اس دھرنے کو پورے پاکستان کا دھرنا بنا دیا تو ظاہر ہے ہم اپنی ایک اسکیم کے مطابق اپنے پیش رفت کر رہے ہیں، پاکستان کو آگے بڑھانے کی پیش رفت، نوجوانوں کو امید دلانے کی پیش رفت، پاکستان کو اس کی حقیقی منزل سے آشنا کرانے اور اس کو پا لینے کی پیش رفت، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس لیے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، معاہدے کی ایک ایک شق پر انشاءاللہ عمل کروائیں گے اور گھر نہیں بیٹھیں گے، ہم گھر نہیں بیٹھے، 14 دن کا دھرنا مکمل کیا، معاہدہ ہوا تو اگلے دن اس سے بھی بڑا جلسہ عام ہم نے مری روڈ کے اوپر آگے جا کر کیا، اور آج یہاں لاہور میں بڑی پیمانے پہ آپ یہاں موجود ہیں، کل میں پشاور جا رہا ہوں، پھر ملتان کا جلسہ عام ہے، اور پھر یہ جلسہ عام بھی اور رابطہ عوام مہم بھی
پورے پاکستان میں پھیل جائے گی، اور انشاءاللہ ہم عوام سے مشاورت کر کے، تاجروں صنعت کاروں سے مشاورت کر کے ملک گیر پہیا جام ہڑتال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ سب اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارے یہ جلسے، ہمارے یہ دھرنے، ہماری رابطہ عوام مہم، ہماری ہڑتال، یہ ہے وہ پہرا جو ہم اپنے معاہدے کے لیے دے رہے ہیں۔ حکومت کو بالکل یہ سوچ لینا چاہیے کہ پیچھے نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ ریلیف دلوائیں گے، ورنہ 42 دن بعد پھر اس قوت سے آئیں گے کہ کوئی کنٹینر اور آپ کی کوئی فورس راستہ انشاءاللہ روک نہیں سکے گی۔ اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، اپنی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اپنی ٹیموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض نادان لوگ بجائے اس کے کہ حکومت کے خلاف پریشر بنائیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، دھرنے کا ساتھ دیں، معاہدے کے لیے پریشر بنائیں، وہ چند لوگوں کے کہنے پر انہوں نے اپنے لیے کچھ اور ہی طے کر لیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کارکنوں کے درمیان کوئی لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ وہ جو چاہیں کہتے رہیں، آپ اپنا فوکس ختم نہیں کریں۔ اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو آئی پی پیز کے ڈاکو ہیں، جو اس پورے نظام کے اوپر مسلط لوگ ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جو بجلی کے بم گرا رہے ہیں، جو آئی ایم ایف کے غلام ہیں، جو سودی نظام کی لعنت کو ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں، انہی سے ہماری جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہم انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو فتح مند کریں گے۔ اس لیے نوجوانوں، غیر ضروری طور پر اپنی توجہ کو ڈائیورٹ مت کرو۔ کوئی گالی دے تو پھول بھیجو، کوئی برا بھلا کہے تو تم سچ کی اور پیار کی بات کرو، اور یہ سارے نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا لو، ایک قوت میں ڈھل جاؤ۔ انشاءاللہ یہ جو کوئی بھی لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جن کے اہداف واضح ہوتے ہیں وہ اپنی منزل کو کھوٹا نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر جایا نہیں کرتے۔ ہمیں زیادہ دلیلیں دینے کی اور زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ پاکستان کی قوم سمجھ رہی ہے کہ ان کے جنوین ایشو کے اوپر سب سے مؤثر آواز جماعت اسلامی کی ہے۔ پاکستان کے نوجوان سمجھ رہے ہیں ان کے تعلیم کے مسائل ہوں، روزگار کے مسائل ہوں، کسی پارٹی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس پر بات کر رہی ہے۔ پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھ رہی ہیں اور یہ پیغام ان تک پہنچ رہا ہے کہ ان کو عزت دینا، وراثت میں ان کا حق، ان کو محفوظ ٹرانسپورٹ دینا، اور جو کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو محفوظ بنانا کسی کا ایجنڈا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس کام کو کر رہی ہے۔ ہماری اقلیتیں، آج 11 اگست اقلیتوں کا دن کہلاتا ہے، وہ بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ اقلیتوں کی جان مال، عزت آبرو کا تحفظ پاکستان کا آئین کرتا ہے، اور پاکستان کا آئین اسلام کے دائرے میں یہ بات کرتا ہے، اس لیے کہ قرارداد مقاصد اب آئین کا حصہ بن چکی ہے۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن و سنت سے بالا تر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور آئین جب یہ تحفظ دیتا ہے کہ اقلیتوں کی جان مال، عزت آبرو اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت ذمہ داری ادا کرے نہ کرے، لیکن پاکستان کے عوام اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، اور کتنے مواقع ایسے آئے کہ جب حالات خراب ہو جاتے ہیں اور خود مسلمان اپنے غیر مسلم برادری کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے ابھی تازہ مثال بنگلہ دیش میں دیکھی ہے۔ حالانکہ ریزنٹمنٹ بہت تھی، غصہ بہت تھا، بھارت کی انفلٹریشن نے وہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک خلیج بھی پیدا کر دی تھی۔ چند لوگوں کو نوازنے کے لیے حسینہ واجد نے خود ہندو برادری کو بہت متون کر دیا تھا، لیکن جب حالات وہاں پر انقلاب کے آئے تو وہاں کے طلبہ نے اور نوجوانوں نے مندروں کا اور گرجوں کا تحفظ خود کیا، پہرے دیے اور اقلیتوں کو محفوظ کیا۔ یہی پاکستان میں اسپرٹ موجود ہے، اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی دہشت گردی ہوتی ہے
تو وہ پھر مندر کیا گرجا کیا وہ تو مسجدوں میں بھی ہوتی ہے. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس لیے اس پوری صورتحال سے نکلنے کے لیے ایک شہری کی حیثیت سے ہمیں سب کا تحفظ کرنا ہوگا. اس لیے اقلیتیں ہوں یا کوئی بھی طبقہ زندگی ہو، مزدور ہو یا کسان ہو، طلبہ ہو یا نوجوان ہو، سارے کے سارے اس وقت ان کے جنمن ایشوز کو اگر کوئی ایڈریس کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. اس لیے نوجوانوں ڈی ٹریک مت ہو، جنمن ایشوز پر بات کرتے رہو. سب جو تمہارے خلاف اگر کوئی پوسٹ ڈالتا ہے اور اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ معاہدے سے کئی دن پہلے نیپرا کا اجلاس ہوا تھا اور اس سے بھی پہلے حکومت نے فیصلہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے پیسے طے کیے گئے وہ پچھلا فیصلہ تھا. اور ہمارے پاس تو وزراء نے آ کر کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے تو 77 پیسے فی یونٹ کم کر دیے. پچھلے مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ پہ 3 روپے 33 پیسے تھے اور اس مرتبہ 2 روپے 56 پیسے ہیں. ہم نے ان کی بات نہیں سنی اور ان سے کہا کہ اس طرح آپ ہمیں ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. 77 پیسے کم بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، تمہیں تو اوریجنل قیمت بحال کرنی پڑے گی، تمہیں بجلی کی لاگت کے مطابق بل دینا پڑے گا. اس کا معاہدہ ہم نے کیا. آئی پی پیز میں جو بچت ہوگی اس کو بجلیوں کے بلوں کے ساتھ باندھ دیا. یہ جماعت اسلامی کی ورکنگ تھی. ہم ایک سنجیدہ جماعت ہیں، ہم ہواؤں میں بات نہیں کرتے. ہم نے سود کے حوالے سے بھی واضح طور پر بتایا کہ 1% سود جب آپ کم کرتے ہیں تو 300 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے. اس لیے کہ جو انٹرنل قرضہ ہے اور اس کا سود ہے وہ تو حکومت پاکستان بینکوں کو دے رہی ہوتی ہے. لہذا اگر یہ 10% پہ لے آؤ گے تو 4000 ارب روپے کی بچت ہوگی. سود کی لعنت تو ختم ہونی چاہیے، یہ تو مٹانا پڑے گا. لیکن تدریج کے ساتھ جب یہ کام کرنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بینکوں کا ریزرو ریشو ہے تو جو معیشت کو جاننے والے لوگ ہیں، جو بینکاری نظام سے واقف لوگ ہیں، ہم نے یہ تجویز کیا ہے کہ 5% جو ریزرو ریشو ہے پہلے مرحلے میں اسے 25% کیا جائے. یہ سارا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. پورا طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے. اسی لیے جو سنجیدہ اینکرز ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، میڈیا کے وہ دوست جو اس معاہدے کی ڈیپتھ میں گئے ہیں، جو جماعت اسلامی کے اس پورے کنڈکٹ سے واقف ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یہ معاہدہ ایک بڑی عرق ریزی کے بعد ہوا ہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ ہوا ہے. تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے. موجودہ حالات اور اس کی جتنی بھی گمبھیرتا ہے اس کو بھی دیکھا گیا ہے اور آگے کے ویژن کے مطابق بھی ہے. اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی پژمردگی کی بات نہیں ہے. 3 دن پہلے 45 دن رہ گئے تھے، آج 42 دن رہ گئے ہیں. اللہ آپ کو سب کو زندگی دے. 42 دن بھی گزر جائیں گے. اگر تو یہ مان گئے تو مان گئے، اگر یہ نہیں مانے تو پھر انشاءاللہ 42 دن کے بعد ہر راستہ، ہر قافلہ اسلام آباد کی طرف ہوگا. پھر ہر جگہ سے لانگ مارچ ہوگا. کراچی سے ہوگا، حیدرآباد سے ہوگا، کوئٹہ سے ہوگا، پورے بلوچستان سے ہوگا، پشاور سے ہوگا، مالاکنڈ سے ہوگا، قبائل سے ہوگا اور ہزارہ سے ہوگا، ناران کاغان سے ہوگا، پورے پنجاب سے ہوگا. اس لیے نوجوانوں، کوئی آپ کو بھی ڈی ٹریک کر رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کو بھی ادھر ادھر کر رہا ہے، سب مل کر ایک قوت میں ڈل جاؤ. جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے، سب اس کی قوت بن جاؤ. جماعت اسلامی کو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری پارٹی کے لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے. میری پارٹی کے لوگ اگر کہیں پر آ بھی جائیں گے تو کیا وہ کرپشن کریں گے؟ کیا وہ لوٹ مار کریں گے؟ کیا وہ آئی پی پیز کے نام پر لوگوں کے پیسے کھائیں گے؟ جماعت اسلامی کے لوگ امانت داری، دیانت داری سے کام کرتے ہیں. آج تک وزراء بھی رہے ہیں اور ممبر بھی رہے ہیں. لیاقت بلوچ آپ کے سامنے موجود ہیں، اتنی مرتبہ نمائندگی کر چکے ہیں. فرید پراچا نیچے موجود ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ہمارے میئر 3 مرتبہ کراچی میں بنے، کتنے ٹاؤن کے ناظم، نائب ناظم، چیئرمین بنے، کتنے ہمارے کونسلر بنے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. کے پی کے میں ہم حکومتوں میں شامل رہے، بلوچستان سے ہماری نمائندگی رہی اور ہے. اور اس پورے عرصے میں الحمدللہ اللہ کی ذات بڑی ہے. شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی بدنامی کا داغ نہیں ہے، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. فرشتے نہیں ہیں
لیکن اجتماعی نظام ایسا ہے، تربیت ایسی ہے، پھر ہمارا ضابطہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی پنپ نہیں پاتا ہے۔ یہ نظام کسی اور پارٹی میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی اگر آگے بھی بڑھ جائے گی تو کسی کو تکلیف نہیں دے گی، صرف چوروں کو تکلیف دے گی، صرف ڈاکوؤں کو تکلیف دے گی، صرف مجرموں کو تکلیف دے گی، صرف تالے آزماؤں کو تکلیف دے گی، صرف کرفٹ مافیا کو تکلیف دے گی، انگریز کے شاگردوں کو تکلیف دے گی۔ عوام کے لیے تو ہم بغیر حکومت کے کام کر رہے ہوتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ زلزلہ ہے تو جماعت اسلامی ہے، کورونا ہے تو جماعت اسلامی ہے، سیلاب آ جائے تو جماعت اسلامی ہے۔ تعلیم کا مسئلہ ہو تو اپنی بساط پر چراغ جلاتے ہیں اور آئی ٹی کی فیلڈ میں نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں۔ 2 دن پہلے مجھے ڈیٹا ملا ہے، صرف کراچی شہر میں 45,000 بچوں کو ہم نے فری آئی ٹی کورسز کروا دیے ہیں، اور 14 اگست 2 دن بعد آ رہی ہے۔ میں پہلے ہی اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگست کے مہینے میں ہی پورے پاکستان کے لاکھوں طلباء اور طالبات کے لیے فری آئی ٹی کورسز کی رجسٹریشن ہم شروع کرانے والے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے، ہم تو پھر بھی خدمت کر رہے ہیں، تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے کسی غلط فہمی میں مت رہو۔ جماعت اسلامی کی سیاست ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، دین کی اقامت، دین کے نظام کے قیام کے لیے جو جد و جہد ہے وہ کرتے ہیں۔ ظلم کی ہر شکل کو اجاگر کرنا، مظلوموں کو متحد کرنا، ظالموں کے خلاف سفارہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پر عمل پیرا ہو کر کرتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی سچے آدمی کو، کسی بھی امانت دار کو، کسی دیانتدار کو، کسی محب وطن کو ہم سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی جماعت اسلامی سے پریشان ہے تو اسے سوچنا پڑے گا کہ وہ اس سے پریشان ہے جس نے پاکستان کی نظریاتی جنگ بھی لڑی ہے اور جغرافیائی جنگ بھی لڑی ہے، کشمیر میں جانیں دی ہیں، افغانستان کے پہاڑ گواہ ہیں اور مشرقی پاکستان گواہ ہے۔ ابھی تک پھانسی کے پھندے پہ ہمارے ذمہ داران کو لٹکایا جا رہا تھا، بھارت یہ کام کروا رہا تھا، تو ہم نے تو اس پاکستان کے نظریے، عقیدے اور سب کچھ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیا ہے۔ کسی محب وطن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہمیں کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ چاہیے۔ جماعت اسلامی پاکستان ہے، پاکستان جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی نوجوان ہے، جماعت اسلامی عوام ہے۔ آؤ ہمارے ساتھ مل کر چلو اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنا دو۔ اس کی تحریک لے کر چل رہے ہیں۔ یہ حق دو عوام کو تحریک کیا ہے؟ پسے ہوئے عوام، دبے ہوئے عوام، مظلوم کسان جن کو حق نہیں ملتا وہ مزدور، اور وہ طالب علم جو 2,62,00,000 بچے ایسے موجود ہیں جن کی عمریں اسکول جانے کی ہیں، وہ اسکول میں نہیں ہیں۔ یہ کن ظالموں نے ہمارا حال کر دیا ہے؟ ان جاگیرداروں نے، ان وڈیروں نے، ان سرمایہ داروں نے، ان فوج کے جرنیلوں نے، ان ٹاپ کے بیوروکریٹس نے، اور فوج کے کیاری میں پلنے والے نام نہاد سرمایہ دار، یہ سیاستدانوں نے یہ ہمارا کام کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے۔ اور جو ادارے موجود ہیں، جو اسکول موجود ہیں، میں یہاں مال روڈ پہ موجود، اور یہاں اسمبلی بھی قریب ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی قریب ہے۔ میں بی بی مریم آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم گالیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کی عزت کرنے والے، عزت دینے اور عزت لینے والے لوگ ہیں۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ کام مت کرو کہ اپنے اداروں کو دوسروں کے حوالے کرو۔ غریبوں کا حق ہے کہ یہاں ہمارے بچے پڑھیں، انہیں معیاری تعلیم ملے۔ تم نے 13,000 اسکول این جی اوز کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ اس کے نتیجے میں تعلیم بہتر ہو جائے گی، تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ 40 سال سے آپ کے والد محترم، آپ کے چچا نامدار، آپ کا پورا خاندان حکمران ہے۔ ان 40 سال میں سرکاری اداروں کی تعلیم اگر خراب ہوئی ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ پہلے تعلیم خراب کرو، پہلے لوگوں کو حق نہ دو، طبقاتی نظام تعلیم پیدا کرو، تعلیم برائے فروخت کرو، اور پھر کہو کہ چونکہ ادارے خراب ہو گئے ہیں لہذا این جی او کے حوالے کرتے ہیں۔ آج چند اچھی این جی او آ جائیں، چند اچھے گروپ آئیں گے، جب آپ حکومت میں رہتے ہوئے اپنے اداروں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو جب دوسروں کے حوالے کرو گے تو کیا دیکھ بھال کرو گے؟ لہٰذا یہ بلڈنگیں برائے فروخت ہو جائیں گی،
یہ تعلیم برائے فروخت ہو جائے گی. ہمیں یہ قبول نہیں ہے اور ہم ان تعلیمی اداروں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے بچوں کا یہ حق ہے. حق تو عوام کو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے عوام کے بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں فری ایجوکیشن ملے اور معیاری ایجوکیشن ملے. ان ظالموں نے دہائیوں میں یہ بات ہم تک ظلم کر کر کے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی ہے کہ اچھی تعلیم تو اچھے پیسے دینے سے آتی ہے. جو جتنے پیسے خرچ کرے گا اس کو اتنی اچھی تعلیم ملے گی اور جو پیسے خرچ نہیں کرے گا اس کو کچرا تعلیم ملے گی. یہ نہیں چلے گا. تم نے اگر بہت محنت کر کے ظلم کر کے یہ بات سمجھا دی ہے تو اب جماعت اسلامی ایک ایک بچے کو یہ بات سمجھا دے گی کہ تعلیم ہمارا حق ہے, معیاری تعلیم ہمارا حق ہے. طبقاتی تعلیم نہیں چلے گی. ایک نظام, ایک نصاب, ایک زبان, ایک قوم بنے گی اور تمہیں یہ حق ہمیں دینا پڑے گا. ہماری جامعات کو تباہ مت کرو. پرائیویٹ سیکٹر تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. تم اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا نہ کرو. یہ تمہاری نالائقیوں کی وجہ سے تعلیم تجارت بنی ہے. اگر تم اپنے حصے کا کام کر رہے ہوتے تو یہ سارا تعلیم کا نظام پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وقف پر چلتا, جو 1400 سال کی ہماری ہسٹری ہے. وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جائیدادیں تعلیمی اداروں کو دے دیتے ہیں, لوگ اپنے ڈونیشن تعلیمی اداروں کو دے دیتے ہیں اور تعلیم کا کوئی پیسہ چارج نہیں ہوتا. لہذا معیاری تعلیم ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے, ہمارا انسانی حق ہے اور ہم یہ حق تم سے چھینیں گے انشاءاللہ. اب تم ہمیں اس سے مزید محروم نہیں کر سکو گے. نوجوانوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیں گے, یونیورسٹی کے لوگ نکلیں گے اور اپنے آنے والی نسل کے لیے تحریک چلائیں گے اور تمہیں جھکنا پڑے گا. اس لیے آگ سے مت کھیلو اور سیدھے سیدھے طریقے سے ہمیں حق دو. حق دو عوام کو. تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے وہ قانون سازی کی جائے اور اس پر عمل درآمد کروایا جائے کہ کوئی اپنی قوت اور طاقت سے اور سماجی گرفت سے اپنی گھر کی عورتوں کو وراثت سے محروم نہ کر سکے. وہ قانون سازی کریں گے انشاءاللہ. اس کا وہ دباؤ پیدا کریں گے, وہ پریشر ڈالیں گے کہ کوئی ایم این اے ہو یا ایم پی اے, کوئی کرنل, کوئی بیوروکریٹ کسی بھی گریڈ کا ہو, کوئی اسمبلی کا ممبر ہو, کوئی وزیر ہو یا مشیر ہو, کوئی پبلک آفس ہولڈ کرنے والا فرد ہو, وہ اگر ہماری بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دے گا اس سیٹ پہ نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم وہ حق دو عوام کو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو تحفظ دیں. روزگار میں جو لوگ مجبوری میں جا کر جانا پڑتا ہے جنہیں, انہیں پورا تحفظ دیا جائے, ملازمانہ حقوق دیے جائیں. لاکھوں نہیں ملینز کی تعداد میں ٹھیکیداری نظام کے تحت عورتیں کام کرتی ہیں, کسان بن کر کھیتوں میں کام کرتی ہیں, ملازمانہ حقوق نہیں ملتے. اور مزدوروں کا بھی یہی حال ہے. لوگوں کا شعور ہی ختم ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ جہالت ہماری تقدیر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں تھوڑا سا مل جاتا ہے خیرات, یہ ہماری تقدیر ہے. یہ خیرات ہماری تقدیر نہیں ہے. حق ہے ہمارا کہ کوئی ملازمت کرے گا تو ملازمانہ حقوق اس کو ملنے چاہیے اور وہ سارے کے سارے انشاءاللہ دلوائیں گے. حق دو عوام کو. تحریک کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق دلوائیں, ہم نوجوانوں کو بھی ان کے حقوق دلوائیں, ہم ماؤں بہنوں کو بھی ان کے حقوق دلوائیں, ہم مزدوروں اور کسانوں کو بھی حق دلوائیں, ہم جاگیرداروں اور ان وڈیروں کو جو انگریز کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں, جنہوں نے اپنی محنت سے زمینیں حاصل نہیں کی بلکہ انگریز کی غلامی میں غداریاں کر کے مقامی لوگوں کے خلاف غداریاں کر کے زمینیں حاصل کی, ان کی اولادیں آج عیش کر رہی ہیں. ہمارا غریب کسان مقروض قرض در قرض جکڑا ہوا ہے. فصل جب کٹتی ہے خوش ہو جاتا ہے, کچھ اس کو غلہ مل جاتا ہے, کچھ اس کو آمدنی ہوتی ہے, لیکن جب نئی فصل لگانے جاتا ہے پھر مقروض کا مقروض قرار پاتا ہے. اور مقروض ہونا اس نے بھی اپنی قسمت سمجھ لیا ہے. کسانوں یہ تمہاری قسمت نہیں ہے, نکلو ہمارے ساتھ انشاءاللہ ان بڑے بڑے جاگیرداروں سے جن کی قبضے کی زمینیں ہیں کسانوں میں تقسیم کروائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے لیے جدوجہد کو تیز تر کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ایک بڑا ایجنڈا ہمارے سامنے ہے. انرجی کرائسس ہے تو اس کا حل جماعت اسلامی کے پاس ہے. پاور کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس وہ ٹیم موجود ہے کہ جو تمام چیزوں پہ دسترس رکھتی ہے.
لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا معاشی نظام ہے، اس کی جو جکڑ بندیاں ہیں، یہ پوری دنیا میں جو عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ اس کا پرتو ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا، اس وقت یہ واضح کر دیا تھا، یہ تو شاید 1948 کی بات ہے، اس وقت یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ انسانیت کو کچھ نہیں دے سکتا۔ پاکستان اسلام نظام معیشت پر چلے گا۔ میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو 11 اگست کی ایک تقریر کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ 12 اگست کو ڈان میں وہ چھپی تھی، حالانکہ 12 اگست کو اس وقت ڈان شائع ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، لیکن اس پر وہ پتہ نہیں کیا قلابے ملاتے پھرتے ہیں۔ ان کو وہ اسٹیٹ بینک والی وہ تقریر یاد نہیں آتی، اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دینا یاد نہیں آتا، کشمیر کو ہماری شہرک قرار دینا یاد نہیں آتا۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ سے قائد اعظم نے یہ کہا کہ آپ آئیے، اور اس وقت ریڈیو پاکستان جو سب سے بڑا میڈیم تھا، اس میں اسلام کا عدالتی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام، اس پر لیکچر دیجئے۔ وہ لیکچرز آج لٹریچر کی صورت میں موجود ہیں۔ مولانا ڈاکٹر محمد اسد کو کہا کہ آپ پورا اسلامی نظام کا خاکہ جو ہے وضع کریں، تو قائد اعظم بہت کلیئر ویژن والے آدمی تھے۔ وہ پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانا چاہتے تھے، لیکن اسلامی پاکستان کا مطلب فرقے وارانہ پاکستان نہیں ہے، ظاہر اور دکھاوے کا اسلام نہیں ہے، نظام کا اسلام ہے، عدل کا اسلام ہے، انصاف کی بالادستی کا نظام وہ اسلام ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس بڑے ایجنڈے کے ساتھ پوری قوم کو اکٹھا کریں گے۔ اسی میں قوت ہے، یہ دین ہی ہمیں جوڑ سکتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کیسے مختلف قومیں، مختلف برادریاں، مختلف زبانیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، میدان ہیں، کھیت ہیں، ریگستان ہیں، کس طرح یہ پاکستان ملا کر ایک بنا دیا ہے۔ دیکھیں یہ پاکستان ایک کس لیے بن جاتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ الہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رب ہے، یعنی پالتا ہے، نگرانی کرتا ہے، رزق مہیا کرتا ہے۔ اور دنیا کے سارے وہ لوگ جو اپنی ربوبیت کی بات کرتے ہیں، سب کا انکار کر کے ہم رب کی ربوبیت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب ایک لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں، اور ہم تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کی امت ہونے کے ناطے ہماری زبانیں، ہمارا رنگ، ہماری نسل، ہمارا علاقہ سب ثانوی ہو جاتا ہے، ایک نبی کے امتی بن جاتے ہیں۔ اور جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو، تو قومیت آڑے نہیں آتی، زبان آڑے نہیں آتی، فرقہ اور مسلک آڑے نہیں آتے، ہم سب ایک ہیں، یہی ہماری بنیاد ہے۔ جب اس بنیاد کو تم ڈھاتے ہو، جب اس کو توڑتے ہو، جب عدل نہیں کرتے، جب انصاف نہیں کرتے، جب ہم چوروں کی کار فرمائی ہونے لگتی ہے، تو پھر ہماری عمارت بھی لرزنے لگتی ہے، پھر اس میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ دین میں آ جاؤ، اسلام کے دامن میں پناہ لے لو، حق اور انصاف اور اس کی بالادستی کا نظام اس کو اختیار کر لو۔ یہی پیغام بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر لے کر جانا ہے، سب کو جوڑنا ہے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تحریک چل پڑی ہے، یہ آگے بڑھے گی، اپنا رستہ خود بنائے گی۔ پہاڑ بہت طاقتور ہوتے ہیں، لیکن دریاؤں کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اس تحریک کو دریا بنا دو، دریا کا سیلاب بنا دو، یہ خس و خاشاک کی طرح سارے چوروں اور ڈاکوؤں کو اٹھا کر پھینک دے گی انشاءاللہ۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، اور جتنی پارٹیاں پولیٹیکل موجود ہیں یا دیگر، ان سب کے لیے رول ماڈل بھی ہے۔ ایک جمہوری پروسیس ہے، ایک مشاورت کا عمل ہے، اور اس میں قیادت اور کارکن اس کا جو تعلق ہے، وہ تعلق ایسا زبردست تعلق ہے کہ دو لوگ جو صرف آقا اور غلام کے طور پر پارٹیاں چلاتے ہیں، خاندان جو وڈیروں پر مشتمل، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں پر مشتمل ہو،
اور پارٹی کے سب لوگوں کو کمی کمین سمجھتے ہیں، کہتے نہیں ہیں تو سمجھتے یہی ہیں، اور جو اس طرح چلاتے ہیں اور اس طرح ان خاندانوں سے چلتے ہیں وہ جماعت اسلامی کو نہیں سمجھ سکتے۔ جماعت اسلامی کی بنیاد میں خوف خدا ہے، علم ہے، تقوی ہے، للہیت ہے، تنظیم ہے، نظم و ضبط ہے، قیادت پر اعتماد ہے، قیادت کا اپنے کارکنوں پر اعتماد ہے، نظم و ضبط، سمع و اطاعت کا نظام ہے، محاسبہ بھی ہے تو اس کا بھی ایک راستہ اور ایک طریقہ موجود ہے۔ یہ پیاری سی اجتماعیت ہے، اس کو کیوں محدود کر کے رکھا ہوا ہے؟ اس کو سب کے لیے عام کر دو، سب کو اس کے دامن میں جگہ دے دو، سب کو بتا دو کہ بہترین جماعت اسلامی تمہاری منتظر ہے، آؤ اپنا حصہ ڈالو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔